کے ذریعے آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی، اسی ڈھول کے ذریعے آپ کی قبرستان میں پکڑ ہو جائے گی، اسی ڈھول کے ذریعے جو ہے قبر میں جو ہے آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے چہلم میں یعنی کہ تو نے کس کو بلایا تھا؟ ڈھول تاسے والے کو بلایا تھا کہ جو نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھنے والا ہے؟ اللہ کے مقدس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب ڈھولک والوں کو بلا کر کے رکھ لو تم، تو یعنی کہ جب وہ نماز خود نہیں پڑھتے، لیکن صاف بالکل بول رہا ہوں، لیکن جو مصلی پر امام صاحب جو ہے اپنی راتوں کو یعنی گزارتے ہیں، اور کیسے گزارتے ہیں یعنی کہ جب یعنی یہ طلبہ تھے، جب یہ اسٹوڈنٹس تھے تو اپنی لائف کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ ارے ایک بچے کو دیکھو، یعنی ایک بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد 5 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یعنی اس کے والد جو ہے مدرسے میں اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن میں حضرت کی لائف بتانا چاہتا ہوں، میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یعنی جب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیتا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑے مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، جب میں یعنی کہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا میرے ملت کے نوجوانوں، یعنی کہ جب میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے گیا تھا تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کے جاؤں، لیکن دین کا معاملہ میں نے سمجھ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس دنیا کے لیے کس لیے بھیجا ہے۔ تو پتا چلا میرے ملت کے نوجوانوں کہ زمانہ میرا ایسا بھی آیا تھا کہ جب میں مدرسے کے اندر پڑھ رہا تھا میں نے پوری رات گزار دی تھی، لیکن ادھر تو رات یعنی کہ گزر رہی تھی اور لوگ اپنے بستروں پر بڑی آرام کے ساتھ سو رہے تھے، لیکن میں جو ہے میں اپنی بات نہیں، میرے ساتھ کے جتنے بھی ساتھی تھے پوری رات جو ہے اسی قرآن کی تلاوت کرنے میں گزار دی، پوری رات جو ہے حدیث پاک پڑھنے میں گزار دی، پوری رات جو ہے یعنی کہ قرآن مقدس کی تلاوت اور اس کی تفسیر پڑھنے میں گزار دی۔ آپ کیا جانو حضرتوں کی لائف کیا ہوتی ہے، تم نے تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا۔ یہ جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپوں کے پیار کو چھوڑ کر کے کتنی دور سے آیا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے مقدس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں علم اگر سیکھنا بھی پڑے، علم کو بتانا پڑے تو ملک چین بھی چلے جاؤ۔ حدیث پاک ہے میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، جتنی دور تم علم کی بات بتاؤ گے یعنی کہ نالج پہنچاؤ گے تو اللہ میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، تو پتہ چل گیا کہ کتنی لائف گزرنے کے بعد، کتنی پریشانیوں کے بعد ایک حضرت بنتا ہے معلوم۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اس انڈیا کے اندر اگر اسلام زندہ ہے تو انہی حضرتوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ معلوم آپ کو، یہی حضرت تمہیں باتیں بتاتے، کیونکہ انسان بغیر پڑھا لکھا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے علم روشنی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہے اسے کچھ نہیں دیکھتا، اس کے سامنے یہ ہاتھ آپ کرو گے تو کہو گے کہ یہ میرے سامنے کیا ہے، تو اسے کچھ بھی معلوم ہوتا نہیں، وہ کچھ بھی بول ڈالتا۔ تو پتا چلا جس کے پاس علم ہوگا وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ علم والا ایسا ہے جیسے کہ انسان دیکھتا ہے، جیسے کہ انسان دیکھتا ہے، اور لا علمی نو نالج والا انسان ایسا ہے کہ جس کو دیکھتا نہیں۔ تو پتا چلا کہ پوری رات کئی سال تک، 15 سال تک اور 17 سال تک یہ یعنی کہ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو مدرسے میں گزار کر کے ایک حضرت بنتا ہے۔ کتنے سال میں ایک حضرت بنتا؟ بڑے آسانی کے ساتھ لوگ الفاظوں کو بول دیا کرتے ہیں، ارے ان کی تعظیم کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یعنی علماء اکرام حضرتوں کے تعلق سے ایک آیت نازل فرمائی اللہ نے، علماء اکرام یہاں پر موجود ہے، یعنی 20ویں 2 پارے میں اللہ کہتا، یعنی 22 میں اللہ کہتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پتا چلا کہ یعنی کہ علماء کی جماعت ایسی ہے کہ جو نیک ہیں، یہی ایک جماعت ہے جس کے ذریعے اسلام زندہ ہے، یہی وہ نائب رسول ہوتے ہیں کہ جو مسلوں کو سنبھالتے ہیں، یہی وہ ہے کہ جو دوسروں کی سنتے ہیں، نہ جانے کون بھی کچھ بھی بول دیتا پھر بھی کیوں سنتے، اس لیے کہ یہ دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ تو میں بتا رہا تھا، یہ تھوڑا معاملہ آ گیا تھا کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہاں اب میٹر آ رہا کہ یعنی کہ بغیر نمازی اور نمازی والے کے تعلق سے یہ ڈھول کے اور اس کی بات چل رہی تھی، تو پتا چلا 15 سال تک مدرسے میں زندگی گزارنے، لائف گزرنے کے بعد اور نمازیں پڑھنے کے بعد وہ ایک مصلی پہ امامت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جس نے کبھی زندگی میں علم نہ سیکھا وہ ڈھولک بجا کے یعنی کہ تمہارے ثناء اللہ صاحب کو کیسے قبر میں جو ہے عذاب سے بچا لے گا؟ مجھے یہ بتائیے گا کیسے بچا لے گا؟ اور سب سے بڑی حدیث پاک یہ دے رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ گھر میں یعنی کچھ عورتیں آئیں، اور عورتیں آنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یعنی کہ وہ جو ہے گھوم رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ یہ حدیث پاک بول رہا ہوں میں، آپ کہتے ہو ڈھول کے تعلق سے کوئی کہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ڈھول کے تعلق سے اللہ کے مقدس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چل جائے گا، تو پتہ چلا کہ وہ گھوم رہی تھی عورتیں، کیا
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں وہ تمام عورتیں گھوم رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اور وہ کہنے لگے کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ عورتیں جو ہے گھوم رہی ہیں, عورتیں کیا ہے, رشک کر رہی ہیں. عورت یعنی کہ ایک برتن ہے, وہ برتن بجا کے, یہ بھی ایک برتن مطلب مثال اس وقت ڈھول نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن برتن اور ڈھول میں فرق کیا ہے, یعنی وہ جو ہے کھال کا بنا ہوا ہے اور وہ دوسری چیز کا بنا ہوا ہے وغیرہ کے تمام چیز کے ہوتے. لیکن پتا چلا میرے ملت کے نوجوانوں, وہ برتن بجا رہے تو وہاں سے کہا کہ اس کو نہ بجاؤ. وہ کہا کہ کیوں نہ بجاؤ, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے گھروں میں ڈھول تاشے بجائیں گے اور بجانے کے بعد اگر کوئی مر بھی جائے گا تو وہ خود تو ثواب کے قابل نہیں ہے, تو یعنی قبر میں جو یعنی انسان جس کا گزر چکا ہے اس کو ثواب کے قابل کیسے کر سکتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں, میرے یوٹیوب چینل ہے دانش رضا آفیشل چینل, اس میں میرے تمام بیان آتے ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں, ہر ٹاپک پر میں جو ہے یعنی جو ایک گستاخ رسول تھا وسیم رضوی کے اوپر بھی میں بیان کیا ہوں, اس میں مل جائے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا, ایگزام کے لیے. ایگزام کے لیے کیسے بھیجا آپ پھر میں بتانا چاہتا ہوں. ایگزام کے لیے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ یعنی تم میں بہتر عمل کس کا ہے. ارے یعنی زندگی اس کو مت کہو کہ ہم آرام سے کھا لے پی لے, اور یعنی آرام سے کھانے پینے والا بھی کون تھا, فرعون. کیا سونے کے پلنگ پہ سونے والا, اپنے آپ کو بادشاہت کی کرسی مہا بادشاہ کہلانے والا, کنگ کا کنگ کہلانے والا, یعنی اپنے آپ کو راجاؤں کا راجا کہلانے والا, اس کا ذکر قرآن مقدس میں. ارے وہ نہ رہا, ارے یہ چھوڑو, تمہیں بابا آدم اس دنیا میں 1000 ایئرس 1000 سال کی لائف کو اس دنیا میں گزارا, تب بھی وہ نہ رہے. تو پتا چلا میرے ملت کے نوجوانوں, مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں, تو وہ نہ رہے. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہوئی ہے اور کئی سال تک جو ہے ان کی زندگی ہوا کرتے تھے. ارے وہ نہ رہے تو ہم 50-60 سال والے کیسے زندہ رہ جائیں گے. لیکن کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جاؤ کہ تمہارے گھر والے یاد کرے اور تمہارے یعنی کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ اچھا انسان تھا, اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا. ایسے انسان بن کے دکھاؤ. ارے انسان بنو اللہ کی بارگاہ میں. ارے مرنے کے بعد تمہارے باپ تمہارے کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے ملت کے نوجوانوں, مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں, یعنی مرنے کے بعد تمہاری کچھ کام آنے والا نہیں. جب تم مر جاؤ گے تمہارا گھر یہیں پر رہ جائے گا. جب تمہیں ودا کریں گے, جب تمہیں گھر سے نکالیں گے نماز جنازہ کے لیے مٹی کے لیے, تو تمام لوگ روئیں گے کیونکہ آخری تمہارا وہ دن ہے. معلوم آپ کو تو پتا چلا میرے ملت کے نوجوانوں. اب یہ ڈھول تاشے والا کیا تم کو بتا دیتے, لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں, مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں, جس چیز کو میرے نبی نے منع فرمایا ہے اس چیز کو مت کیجیے گا, اس چیز کو مت کیجیے گا. ابھی میں صرف قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہوں, ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں. تو پتا چلا میرے ملت کے نوجوانوں, مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں, تو اللہ کہتا جز نمبر 29 میں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو پتا چلا بڑی عزت و عظمت والا رب ہے کہ جس کے قبضے میں ساری کی ساری بادشاہت ہے, ساری بادشاہت ہے. مجھے یہ بتا دو کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے, ایم ایل اے بنا, ایم پی بنا, ایک دن اس کے لیے موت. تم نے دیکھا دنیا کی پوسٹ کسی کے پاس ہو, نگر پنچایت کی پوسٹ ہو, یعنی ایم ایل اے کی پوسٹ ہو, سی ایم کی پوسٹ ہو, پردھان منتری کی یعنی کہ پرائم منسٹر کی پوسٹ کیوں نہ ہو, وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جائے گا. لیکن میرا خدا اتنا بڑا پرائم منسٹر ہے کہ اس کے لیے پوری بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرائم منسٹر کے لیے ہے, اس کی بادشاہت. اللہ کہتا کہ میں دنیا والوں کی طرح پرائم منسٹر نہیں ہوں, بلکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری گورنمنٹ چلتی ہے, کیونکہ اس کے حکم سے بارش ہوتی ہے, اسی کے حکم سے کھانا کھایا جاتا, اسی کے حکم سے ہم اپنے پاؤں کو یعنی کہ چلاتے ہیں اور چلتے ہیں. کہیں ہنسور جاتے, کبھی ہم جو ہے میسور جاتے, کبھی بنگلور جاتے, اور کبھی جو ہے ہم اجمیر شریف جاتے, کبھی یعنی پورے انڈیا کے اندر ہم جو ہے گھوم لیتے ہیں, کہیں بھی گھوم لیتے, لیکن یہ اللہ کے حکم سے گھومتے ہیں. یہ بادشاہت صرف اللہ کی آپ کے اوپر, آپ کے جسم, آپ کے باڈی کے اوپر چل رہی ہے. تو پتا چلا میرے ملت کے نوجوانوں, مذہب اسلام کی مقدس شہزادوں, تو اصلی بادشاہ کون ہوا. لیکن ہم نے اپنے ذہن کو بالکل دنیا کی طرف رجوع کر لیا, دنیا کی طرف لگا لیا, دنیا کو ہم نے اپنا بنا لیا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی میرے پیارے, یہ دنیا کسی کی نہیں ہے.
अरे तुम्हारा अगर कोई बनेगा तो तुम्हारा अच्छा अमल बनेगा, अगर तुम्हारा कोई अपना साथी बनेगा तो तुम्हारा नेक काम बनेगा। यही कब्र में काम आने वाला है। तुम्हें बता रहा था मरने के बाद घर भी छोड़ा जाएगा। देखो सनाउल्लाह साहब गए, घर छोड़ करके गए, उसके बाद जो है उनके साथी थे, उनके दोस्त थे, उनके बेटे थे, तो कहां कब्रिस्तान छोड़ करके चले गए। तो यानी दौलत घर से बाहर निकल गए, दौलत शोहरत और उनकी बिल्डिंग सब खत्म हो गई। उसके बाद कब्रिस्तान में लेके गए, बेटों का तमाम लोग लेकर के चले गए, फिर उसके बाद दफन करने के बाद बेटे भी वापस हो लिए। तो अब बताओ कब्र के अंदर आएगा कौन काम? ये चीज देखने वाली बात है। अब कब्र के अंदर आएगा कौन? तुम्हारी दौलत भी यहीं रह गई, तुम्हारे बच्चे भी कब्र से वापस आ गए, और तुम्हारे बच्चे क्या कर सकते? सिर्फ दुआ कर सकते। तुम्हारे बच्चे क्या कर सकते? कुरान की तिलावत कर सकते। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वास्ते क्या कर सकते? अरे ये कर सकते, यानी हजरतों को बुलाकर कुरान खरी करा सकते हैं, जिक्र अस्कार करा सकते। हाँ हजरत, हमारे बाप के वास्ते जो है, नफरत के वास्ते जो है आप दुआ कर दीजिएगा, यही तो करा सकते। लेकिन कब्र में आप नहीं जा सकते। लेकिन कब्र में जो है उसी से सवाल किया जाएगा, लेकिन अमल के एतबार से किया जाएगा। तभी तो कुरान कहता है अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि तुम्हारा दुनिया के अंदर एग्जाम हो जाए, दुनिया के अंदर एग्जाम हो जाए। और एग्जाम भी नहीं, ऐसा नहीं, एग्जाम सबसे बेहतर हो, क्लियरिटी हो, उसमें क्लियरपन हो, उसमें बिल्कुल साफ हो, उसमें दुरुस्त हो, अच्छा हो, उसके अंदर क्लियरिटी साफपन हो। ऐसा अमल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया। एक एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अब आपने पानी लिया, काहे के अंदर? गिलास के अंदर आपने पानी ले लिया, और पानी लेने के बाद क्या किया? आपने शक्कर डाला, 2 चम्मच, 2 स्पून, 3, 3, 4। उसके बाद आप सोचोगे कि मीठा ज्यादा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पूरा डब्बा आपने शक्कर का डाल दिया, तो आपको इत्मीनान और भरोसा हो जाएगा कि अब ये इतना मीठा पानी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो पता चला कि 2 चम्मच डालोगे तो उस अमल को अल्लाह कबूल नहीं करेगा, उस कम मीठे पानी को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। यानी मीठे पानी, जो कम मीठा पानी है, उससे मुराद है तुम्हारा कम अमल, यानी दुनिया में आपने जो किया है वो कम अमल। तो यानी एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं, वो कम अमल। फिर उसके बाद अगर आपने शक्कर का पूरा डब्बा डाल दिया तो पता चला ज्यादा मीठा हो गया, तो अल्लाह कहता कि मुझे ज्यादा मीठा और अच्छा अमल चाहिए। तो पता चला मेरे मिल्लत के नौजवानों, मजहब इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, हमको कभी कभी सुनने के लिए मिलती है, ये तारीखियां हमको कभी कभी सुनने के लिए मिलती है। तो पता चला कि सनाउल्लाह साहब, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और दुनिया में उन्होंने जो गुनाह किया जान करके, और जैसे भी उन्होंने गुनाह किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। और सुनेंगे अल्लाह, अब अगर आप सुनने को तो मैं पूरी रात सुनाता रहूंगा, मैं नहीं थकता। में दुरूद पाक पढ़िए बाबा सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कई आयतें आपके सामने पढ़ी, तो इस जिक्र के ताल्लुक से भी मैंने पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, यानी अल्लाह के जिक्र से इंसान के जो दिल है ना, कल्ब है ना, जो हार्ट है, जिसको इंग्लिश में हार्ट बोलते, उसको कल्ब बोलते और उसको दिल भी बोला करते। तो पता चला कि जो इंसान का हार्ट है ना, तो ये हार्ट, इसको सुकून मिलता है, कल्ब को, दिल को सुकून मिलता। कब मिलता? कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाह, यानी अल्लाह के जिक्र से। अब हमने यहां पर अल्लाह का जिक्र किया, किसका जिक्र किया? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसका जिक्र किया? अल्लाह का जिक्र किया। अब जब अल्लाह का जिक्र किया तो हमारे दिल को सुकून मिल रहा, हमारे कल्ब को सुकून मिल रहा है, हम आराम पा रहे, और इसकी वजह से वो भी आराम पा रहे जो यानी कि यहां से दुनिया छोड़ करके चले गए। हमने जिक्र सुना, हमारे दिल को आराम मिला, हमारे कल्ब को आराम मिला, लेकिन ये जिक्र जो है सवाब किसकी तरफ निस्बत किया गया? सनाउल्लाह साहब की तरफ। किसकी तरफ? ये महफिल जो है सनाउल्लाह साहब की वजह से तो सजाई गई नहीं है, नहीं, उन्हीं का चहलम है ना, उन्हीं की वजह से जो मनाया जा रहा है ना ये चहलम, उन्हीं की वजह से महफिल को, हजरतों को बुलाया। तो पता चला मेरे मिल्लत के नौजवानों, मजहब इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फिर अब यानी जुज़ नंबर 3 में अल्लाह कहता है, जुज़ नंबर 3 में, और सूरह बकरा 281 में अल्लाह कहता है,
वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हम ला युज़लमून। और उससे डरो, किससे? अल्लाह की तरफ इशारा किया गया। अरे डरो, उस दिन से डरो। किस दिन से? यानी जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी। अल्लाह क्या कहता है? अरे उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी। मौत के ताल्लुक से यहां पर हाजिर हुए, इसी ताल्लुक से मैं बयान कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा कुरान में जुज़ नंबर 3 में अल्लाह कह रहा, और आयत नंबर 281 में अल्लाह कह रहा है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हम ला युज़लमून। और डरो उस दिन से कि जिस दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाना। और जाएंगे कब? जब हमें मौत आएगी। असली इंसान का यानी मैन सफर जो है जिंदे पे नहीं होता, मरने के बाद इंसान का असली सफर शुरू होता है। उलमा इकराम यहां पर मौजूद है, इनकी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं कि इंसान का सफर जिंदे पे नहीं होता, जिंदे में सफर नहीं करता, जिंदे में जो है वो मजे लेता है। आप कहोगे हजरत ऐसा बोल रहे, लेकिन बात हकीकत बोल रहा हूं, बिल्कुल बात सही बोल रहा हूं, और बोलनी भी चाहिए। हक बात आई तो बोलनी चाहिए मेरे मिल्लत के नौजवानों। और ये बात किसके लिए? मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ताकि जब तुम्हें मौत आने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। मालूम आपको आखिरत की सारी मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल अगर कोई है तो वो कब्र है। आप कहते हो कि हमारा सफर दुनिया का सफर है, हमारा सफर यही सफर है, हम अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, अच्छे बेड हमारे घरों में, अच्छे चेयर्स हमारे घरों में है, सारी चीजें हमारे घरों में है, लेकिन हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर ये नहीं है। अरे हमारा घर तो कब्र है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, मुझे जो है आबादी का पता बता दो, मुझे आबादी का पता बता दो। तो वो बुजुर्ग साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे आबादी का पता बताता हूं। तो वो बुजुर्ग साहब जो उसे कब्रिस्तान की तरफ ले गए। कहां ले गए? बोलो जो, कहां ले गए? कब्रिस्तान। जो मेरे साथ बोलो जरा, कहां ले गए? कब्रिस्तान की तरफ ले गए। अब जब कब्रिस्तान की तरफ ले गए तो आप देखोगे या तो ये बड़ा बेवकूफ बुजुर्ग है, कहोगे ना मेंटल है, ये तो क्रेजी है ना, ये मुझे वहां पर ले गया, स्टॉप इट बोलते ना कि मुझे तो वहां पर ले गया। क्यों कब्रिस्तान लेकर के गया? अरे कब्रिस्तान में एक भी आदमी जिंदा नहीं है, मैं तुझे आबादी की तरफ बोल रहा था, तो मुझे कब्रिस्तान की तरफ लेके आ गया। तो लोग समझेंगे यार ये तो बेवकूफ है, लेकिन मालूम नहीं, बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे शहर वाले यही तो दफन होने के लिए आते, यही तो आबादी का घर है। उसने अपने माइंड को समझा नहीं था। अरे शहर वाले जब मरते हैं तो शहर में नहीं बल्कि इसी आबादी की तरफ आते। तो पता चला आबादी का घर कौन सा? बोलो जोर से, आबादी का घर कौन सा? ये बात आपको मालूम नहीं थी ना? हाँ बोल रहा हूं, आबादी का घर कौन सा? ये चहल पहल नहीं है, आबादी का घर ये नहीं है, आबादी का घर कब्रिस्तान है। जब इंसान मरता है तो कब्रिस्तान को आबाद किया जाता है, यानी कि कब्रिस्तान वाला मुर्दा यानी आपको सिटी में नहीं मिलेगा, आपको सिटी में नहीं मिलेगा, यानी वहां से उसकी कब्र को उखाड़ करके सिटी में दफन कर दो। बल्कि सिटी वाला कब्रिस्तान तो जा सकता, लेकिन कब्रिस्तान वाला सिटी में नहीं आ सकता। तो पता चला कि आबादी शहर नहीं है, आबादी कब्रिस्तान है, क्योंकि आपको वहां पर जाना ना मरने के बाद। तो पता चला मेरे बिल्लत के नौजवानों, मजहब इस्लाम की मुकद्दस शहजादों, इसमें कोई किसी की नहीं चलने वाली, ना मेरी चलने वाली, ना तुम्हारी चलने वाली। सिर्फ और सिर्फ आपका अमल अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस अमल के जरिए आपकी यानी कि कब्र की जो यानी पहली मंजिल, आखिरत की तमाम मंजिलों में से पहली मंजिल है, आप उस मंजिल को बड़ी आसानी के साथ जो है पार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पार कर लेंगे। आज कल दुनिया के रास्तों से इंसान डरता, थोड़ी सी कीचड़ क्या हो जाए। पहले जमाने में लोग कीचड़ में जाते थे, लेकिन आजकल को मालूम हो गया ना, अरे कच्चा रोड है, क्या कच्चा रोड है, गाड़ी फिसल जाएगी, नहीं उधर से नहीं जाना, इधर से जाना। अब कीचड़ में जाने को पसंद नहीं। हाँ ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कीचड़ में जाके अपने कपड़े गंदे कर लो। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के मामलात कैसे चल रहे। पहले जमाने में लोग अच्छे लिबास को नहीं देखा करते थे, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब अच्छे रहते थे, पाक रहते थे, पाक और साफ, लेकिन लिबास की चिंता नहीं रहती थी। आजकल लिबास को क्या हो गया, देखो एक लिबास पूरा होता नहीं दूसरा लिबास तैयार होता,
ایک کپڑا تیار نہیں، دوسرے کپڑے کی تیاری چل رہی ہے، تیسرے کپڑے کی تیاری چل رہی ہے. تو پتہ چلا ان لوگوں کے اندر اخراجات کو سمجھنے کی جو ہے معاملات زیادہ تھے، لیکن آج زیادہ یعنی کہ مہنگائی ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے زیادہ خرچ کرتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خرچ نہ کرو، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اپنے بچوں، اس لیے کہ بچوں کے لیے تو کما رہے نا ہم بھی، بچوں کے لیے تو کماتے ہیں. اور کس کے لیے کماتے ہیں؟ اب ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کے بیٹ ہوتا ہے، انہوں اپنے چھاتی پہ لگ کے گئے نہیں نا قبر میں، ان کو جو ہے کچھ بھی دے کے نہیں نا، انہوں کیا بھی لے کے گئے نا، 1 روپیہ بھی ان کے قبر کے اندر بھی نہیں، سب یہاں چھوڑ گئے. کیوں چھوڑ گئے؟ اپنی اولاد کے واسطے. پھر اس کے بعد انہوں گزر جاتے، ان کی اولاد رہتی، وہ گزرتا، ان کی اولاد رہتی. تو پیسہ تو کسی کا نہیں، نہ زمین کسی کی ہے. لیکن ہاں ہمیشہ یاد رکھو، میری بات یاد رکھنا، یعنی کہ میں صرف چند لمحوں کے بعد جو ہے اپنی اسپیچ کو ختم کر دوں گا. لیکن یاد رکھنا آپ کہ مال اور بچے تمہارے جب تک ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، اس کے بعد کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کام آئے گا تو صرف تمہارا عمل کام آئے گا جو آپ نے دنیا میں رہ کر کے کیا. نمازیں پڑھی تو وہ کام آئیں گی. یہ مت دیکھو حضرت کہہ رہے ہیں نا نماز پڑھ لو، تو یہ مت دیکھو حضرت تم پڑھ لو، کیونکہ حضرت سے بھی حساب لیا جائے گا. ایسی بات نہیں نماز کا ہر کسی سے لیا جائے گا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ لیکن وہ حضرت جو بولے نا وہ آپ کے فائدے کے لیے بولے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ بولے گا نا کہ یار حضرت بولے گا نا تو تجھ سے نماز کو، میں تو یہی بول ڈالا تمہیں پڑھ لو، ویسے وہ کر ڈالا، تو پھر اب یہ معاملات ہو گئے. تو پھر اس کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا کہ حضرت تو بولے تھے، انہوں کہنا تھا وہ کہہ دیے، بٹ آپ کا کرنے کا کام ہے. لیکن وہ فائدہ کس کا تھا یہ بولو؟ جو یعنی کہ اگر نماز پڑھے گا اور حضرت نے بولتے نماز پڑھ لو، تو وہ نماز جو ہے اپنی حضرت کو نہیں دے گا، بلکہ اس کا جو رجسٹر ہے، جو فرشتے نا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ میں جو 2 فرشتے ہیں نا، ایک کاندھوں پر ایک اچھی بات لکھنے والا اور ایک خراب بات لکھنے والا، 2 رجسٹر ہیں ان کے پاس. معلوم آپ کو؟ ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انسان جب اپنے قدم کو رکھتا نا، تو جو قدم آپ نے رکھا وہ قدم اگر آپ کا نیکی کی طرف ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ آپ کے نیکی کے رجسٹر میں نیکی لکھ دے گا، اور اگر آپ نے برائی کے اندر ہے تو وہ برائی کی حاضری لگا دے گا. تو حضرت نے بولا ان کا تو کچھ نہیں گیا ہی گیا. کیا اس نے نماز نہیں پڑھی تو کس کا گیا بولو؟ حضرت کا گیا کہ اس کا گیا؟ اس کا گیا نا. تو ایسا مت سمجھو اگر کوئی بول رہا نا بھیا نماز پڑھو، ٹھیک ہے پڑھ لے، یہ مت بولو پہلے تو پڑھ لے. ارے اپنے عمل کو دیکھو، قبر میں جو ہے نہ بھیا کام آگا، نہ بھابھی کام آگی، نہ بھائی بہن کام آگی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ باپ کام آئے گا، نہ خالہ، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے، صرف عمل کام آئے گا. اتنی بات میری یاد رکھے. اور یہ قرآن وہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا بہتر احسن، سب سے بہتر عمل کام آئے گا، سب سے بہتر. اور کب کرو گے؟ مجھے یہ کرنا بھائی، مجھے موت کی تیاری کرنی، مجھے مرنا بھائی، مرنا ہے بھیا، مجھے جو ہے دنیا سے کیا بھی لینا نہیں. ہاں پہلے خود ایسے بولو، پھر اس کے بعد دوسروں کو بتاؤ. اور ایسے سختی کے ساتھ مت بولو، سختی کے ساتھ مت بولو، پیار کے ساتھ بولو. بھائی یہ دیکھو نماز میں یہ ہے، وہ کرو، اس میں ثواب ہے، تمہارا ہی کام ہے، ایسا بولو. ایسا بولو گے اے چل بھائی آ رہے یہ کر، تو کیا لہجے کو سمجھے گا. جو آپ کا انداز ہے نا وہ پیارا ہونا چاہیے. آئیے نماز پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس میں بول رہا ہوں مجھے بھی ثواب ملے گا. سمجھے آپ؟ ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، آج بڑی مسجدیں ہیں لیکن نماز ہی نہیں ہے. کیا نماز ہی نہیں ہے بولو؟